اب ایک کنٹروورشل عجیب و غریب فیکٹ ہسٹری کا، میں 1857 کو جنگ وہ نہیں مانتا کہ جو ہے نا یہ کوئی وہ، میں اسے میوٹنی مجھے نظر آتی، جتنی ہسٹری میں نے دیکھی مجھے نظر آتا ہے بغاوت ہے. ٹھیک ہے، مجھے بتائیں یہاں پہ سکھوں نے جا کے انگریزوں کا وہ کیوں کیمپ جوائن کر لیا؟ وہ ساری کی ساری آرمی سکھوں سے ان لوگوں نے بھر لی اور انہیں ڈیوائڈ اینڈ رول مسلمان اور ہندو کو لڑانا پڑا، سکھوں کو کسی سے لڑانا نہیں پڑا. ایسا کیوں ہے؟ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. مجھے تو نہیں لگ رہا. دیکھیں کہ 29 مارچ 1849 سے لے کے جتنے بھی تحریکیں چلائی ہیں انگریزوں کے خلاف، دیکھیں کہ آپ 1857 کی جنگ بے شک رائے احمد خان کھر نے چلائی، لیکن وہ بھی سکھوں کے ان سے چلائی ہے، سکھوں کی آرمی سے چلائی ہے، سکھوں کی محبت سے پریم سے وہ چلائی ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ پگڑی سنبھال جٹا یا بج بج کٹ کٹ مارو کے شہید تھے، یا شرومنی شہید تھے، یا پھر جتنے بھی مورچے لگے ہیں، چاہے ننکانہ صاحب کا مورچہ تھا، چاہے جیتو کا مورچہ تھا، چاہے پنجا صاحب کا مورچہ تھا، یہ ساری مورچے جو تھے یہ تو سکھوں نے لگائے ہیں. میں تو بعض اوقات میں اپنی پریشانی کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتا کہ اب سب سے بڑی تعداد ہماری کہاں ہے؟ کینیڈا میں. ہاں نہیں، پنجاب سے بھی زیادہ کینیڈا میں چلے گی. نہیں، پنجاب سے زیادہ تو نہیں ہے، لیکن باہر سب سے زیادہ ہماری جو ہے وہ تعداد کینیڈا میں. کینیڈا کس کا ملک ہے؟ انگریزوں کا ہے. انگریزوں کا کس کے انڈر ہے؟ وہی نا، پرنس چارلس کے انڈر ہے. ٹھیک ہے. دوسری بڑی تعداد ہماری آسٹریلیا میں ہے، کس کے انڈر ہے؟ پرنس چارلس کے انڈر ہے. تیسری بڑی تعداد ہماری یونائٹڈ کنگڈم میں، جیسے انگلینڈ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، تو وہ کس کے انڈر ہے؟ وہ بھی بکنگم پیلس کے انڈر ہے. ٹھیک ہے. چوتھی بڑی تعداد ہماری نیوزی لینڈ میں ہے. اچھا، وہ بھی اس کے انڈر ہے. جب ہم نے اس کے پڑھے لکھے شعور سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، ہم نے ان کے انڈر رہنا ہی تھا، اب بھی تو بیٹھے ہیں نا. تو اگر پنجاب میں بیٹھ جاتے تو کیا ہمیں کیا نقصان تھا؟ آپ نے کیوں تحریکیں چلائیں اتنی؟ ان کو باہر آپ نے بھیجا ہے. سب سے بڑے بھگت سنگھ جو تھے 1819 کی سب سے بڑی تحریک جو ہے ان کو باہر بھیجنے والی، وہ بھی آپ نے اتنی شہادتیں دی کہ 95% شہادتیں پنجاب نے دی ہیں. کیوں دی بھائی؟ آپ نے انہیں کیوں باہر نکالا؟ صحیح ہے. میں تو بعض اوقات پوچھتا ہوں کہ انگریزوں کو نکال کے آپ کو کیا فائدہ ملا یہاں سے؟ اگر انگریز یہاں پہ رہتے تو کچھ نہ کچھ ہمارا کوئی پل بنا لیتے، ہمیں بجلی بنا لیتے، ہماری کوئی ریل بنا لیتے. اب ہمارے پاس ان کے جانے کے بعد ہے ہی کیا ہے؟ انہیں کا ہی بنایا ہوا جو پڑا ہوا. نہیں، ہمارے پاس ہم نے کچھ خود کیا بنایا؟ کچھ نہیں بنایا. تو میں 47 کو مجھے تو یہ جو ہندوستان پاکستان کی آزادی ہے، مجھے تو نہیں لگ رہا کہ سکھوں نے کوئی اچھا رول پلے کیا ہے. کوئی اچھا رول پلے نہیں کیا. وہ اس کے بعد تحریک، میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھا رول نہیں تھا. آپ کو کیا ملا ان کو نکال کے؟ ٹھیک ہے. سیکنڈلی، اکالی لیڈرشپ جو تھی وہ بالکل ان پڑھوں کی تھی. وہ ان پڑھ لوگ تھے، وہ شعور رکھنے والے لوگ نہیں تھے. وہ جذباتی سیاست کی ہے انہوں نے. سکھ لیگ جو تھی اسے موقع نہیں ملا. ٹھیک ہے. سکھ لیگ بھی بنی تھی، سکھ لیگ کو موقع نہیں ملا. کچھ اور جو موومنٹس تھی، کچھ اور لوگ تھے، ان کو موقع نہیں مل سکا تھا مین سٹریم میں. انگریزوں نے اکالی جو بنائی تھی، اکالی جو موومنٹس بنائی تھی، اس کو سکھوں نے اپنا جو ہے لیڈر مان لیا. لیکن اصل میں اکالی بھی انگریزوں نے بنائی تھی، اکالی دل بھی انگریزوں نے بنائی تھی. وہ جیسے انگریزوں نے کہا انہوں نے ویسے ہی کیا. یہ بات آپ کی جو ہے یہ ماننے والی ہے کہ کانگریس، اور ایک تو آبادی ہماری نہیں تھی، اتنی بڑی آبادی نہیں تھی جتنی مسلمان اور ہندوؤں کی آبادی تھی. دوسری یہ تھی کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی انٹرسٹ بھی نہیں تھا کہ اب اتنے چھوٹے سے پنجاب میں ہم کیا کریں گے، ہم کیا لڑیں گے. تو یہ ہم نے بہت بڑا پنجاب کھو دیا تھا.
ٹھیک ہے. صوبہ سرحد بن گیا تھا. سکھر تک جو تھا وہ سندھ میں شامل ہو گیا تھا. کشمیر الگ سے ہو گیا تھا. گلگت بلتستان الگ سے ہو گیا تھا. راجستھان والوں نے اپنے حصے پہ قبضہ کر لیا. سہارنپور نے اپنے حصے پہ قبضہ کر لیا. پنجاب بھی آگے 1966 میں پھر ہریانہ الگ ہو گیا. چندی گڑھ فیڈرل ٹیریٹری میں چلا گیا. اب ہمارے پاس بہت چھوٹا پنجاب بچا تھا. اس پہ فائٹ نہیں ہو سکتی. اور اس لیے ہم نے بالکل ہی سلینڈر کرنا تھا. اور سلینڈر میں نا ہم نے اپنی آدھی آبادی کو کھو دیا. صحیح ہے. اچھا سلینڈر کرنے بالکل ٹھیک ہے. سلینڈر کرنے میں عام لوگوں کا نقصان زیادہ ہوا. سلینڈر کرنے میں پنجابیوں کا نقصان زیادہ ہوا. اور خاص طور پر جو ہم اس جو لہندہ پنجاب کے ہم مالک تھے اس چڑھدے اور لہندے پنجاب کے, ہم سے تو لہندہ پنجاب انگریزوں نے چھین کے تو یہاں کے جاگیرداروں کو دے دیا جو ہمارے ساتھ ایک غداری تھی. ایسے ٹھیک. مجھے پتا ہے آپ کا وقت تھوڑا کم ہے. کوئکلی کچھ کوشچنز ہیں سر, جلدی جلدی سے. خالصتان تحریک کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور اگر کل کو خالصتان بنا آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ نہیں, بالکل خالصتان تحریک پاسبل نہیں ہے. خالصتان نہیں بنے گا, پاسبل نہیں ہے. اچھا, کس طریقے سے آپ خالصتان بنائیں, کس ٹیریٹری میں آپ خالصتان بنائیں گے؟ پنجاب کو ہی کہتے ہیں نا. پنجاب آپ نے 1966 میں تو پنجاب کو کباڑا کر دیا. سکھوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار دی. ہریانے کو الگ کر دیا. فیڈرل ٹیریٹری اس میں الگ ہو گیا. آپ کے پاس تو پلے کچھ ہے ہی نہیں ہے, کوئی علاقہ نہیں ہے آپ کے پاس. کس کو پنجاب بنائیں گے؟ صحیح ہے. کیا آپ کی وہاں پہ اکثریت ہے؟ نہیں ہے اکثریت. نہیں ہے اکثریت. اچھا. آپ کی تو امرتسر میں اکثریت نہیں ہے. اچھا. ہاں, ہندو زیادہ ہیں وہاں. ہندو زیادہ ہے. اچھا, دیٹس شاکنگ فار می. اچھا, تو یہ جو ہے اس پہ میں تو کہہ رہا ہوں سکھ قوم کو اس پہ اپنی انرجی ویسٹ نہ کریں. اس چیز پہ جو بن نہیں سکتا اس پہ انرجی ویسٹ نہ کریں. ہم اپنی انرجی کسی اور چیز پہ ویسٹ کریں. ہم اپنی قوم کو کہیں اور اکٹھا کریں. ویسے بنانے کی ضرورت کیا پڑی ہوئی ہے؟ کیا آزادی نہیں ہے سکھ کو؟ دیکھو جو وعدے کیے تھے 1947 میں کانگریس نے سکھوں کے ساتھ, وہ ایک بھی پورا نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہ ماننے والی بات ہے. سکھوں کے ساتھ زیادتی کی ہے. سکھوں کے ساتھ جو آپ نے 84 کا نسل کشی کی ہے سکھوں کی, یہ بہت بڑی زیادتی تھی. آپ نے سب کچھ جو تھے, ایک یہ بھی گل ہے, صاف گل ہے, پنجابی بہت چیر غلام نہیں رہ سکتے. پنجابی نے تحریکیں چلانی ہیں. صحیح. ایک آپ اسے 10 سے 20 سال 30 سال 50 سال یہ ہاتھوں مجبور ہے. نوی چیزیں انہوں نے چاہیے, ہر ویلے کوئی نوی چیز چاہیے ہے. تو یہ نہ کوئی جیسے اس دفعہ کسان مورچہ لگا انڈیا, تو مجھے حیرت نہیں ہو رہی تھی. مجھے اس لیے حیرت, لوگوں کو حیرت, اتنا بڑا مورچہ اتنے دن چل سکتا ہے. میں نے کہا اس سے بھی زیادہ چل سکتا ہے. 2 سال 5 سال بھی چل سکتا ہے, 10 سال بھی چل سکتا ہے. جو سوسائڈر ہوں وہ آپ اسے سوسائڈ کرا رہے ہیں یا ان سے وہ کرا لیں, وہ کچھ نہیں ہے, وہ آپ کے اس میں نہیں ہے. تو پنجاب اتنی فرٹائل لینڈ ہے جو صرف اور صرف اس چیز کو پسند کرتی ہے کہ وہ اپنی آزادی کسی صورت پہ بھی سلب کرنے کو تیار نہیں ہے. اور جو وعدے کانگریسیوں نے, جو وعدے ان کے ساتھ مسلم لیگ نے کیے ہیں, وہ دونوں نے پورے نہیں کیے. اس لیے جو ہے آج تحریکیں جو ہیں وہ اٹھ رہی ہیں.